ارشاد ربانی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی فرما دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے نہیں۔ اچھا کتنے درجے ہیں وہ میں اپنی زبان میں نہیں عرض کرتا، حدیث پاک ہے، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنا، عالم کو عبادت گزار پر یوں فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تمہارے سب سے ادنا پر۔ دوبارہ سنیں، میری فضیلت تمہارے سب سے ادنا، جو سب سے کم تر ہے، جو اس پر میرا درجہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ انبیاء سے کتنا اونچا ہے، پھر صحابہ کرام آ جاتے ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ فقہ ہیں، پھر جا کے جو سب سے ادنا ہے اس امت کا، اس کا درجہ آتا ہے سب سے آخر میں۔ تو اندازہ فرمائے کہ کتنے درجات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے ادنا ہے فرمایا ایسے ہی عالم کو عبادت گزار جس کی راتیں عبادت میں بسر ہو رہی ہیں، اس پر اتنی فضیلت جو ہے عالم دین کو حاصل ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ عالم کے درجے کتنے۔ پھر عالم وہ ہو جو علماء کا استاذ ہو، علماء کو علم پڑھانے والا ہو۔ میری مراد ہے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں کہ سبحان اللہ، ان کی شان کون بیان کرے۔ حدیث پاک میں لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجل من ابناء الفارس، اگر علم ثریا پر پہنچ جائے، کہکشاں پر پہنچچ جائے، تو ابناء فارس میں سے ایک شخص اس کو وہاں سے بھی حاصل کرے۔ اب ثریا کہاں پر ہے؟ بہت بلند ہے۔ مراد ہے علم حاصل کرنے کے لیے جو مصائب ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کی وہ پرواہ نہیں کرے گا، اور وہاں سے علم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب سب کا اتفاق ہے کہ اس حدیث کے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جنہوں نے علم کو حاصل کرنے میں بھی کمال کر دیا اور علم کو پھیلانے میں بھی کمال کر دیا۔ جب آپ علم دین کی تحصیل سے فارغ ہو چکے، آپ نے یہ قصد کیا کہ میں گوشہ نشینی اختیار کروں اور مخلوق سے علیحدہ رہ کر گوشہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کروں، اس کی عبادت کروں۔ یہ ارادہ جب آپ کا بن گیا تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا تم گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دو اور سنت کو زندہ کرو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے پھر اس وصیت نبوی پہ ایسا عمل کر کے دکھایا کہ مصر بن کدام ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کو دیکھنے کے لیے ان کی مسجد میں گیا، تو فجر کی نماز کے بعد وہ درس و تدریس میں مشغول ہوئے اور ظہر تک پڑھاتے رہے، پھر ظہر کے بعد درس شروع کیا تو عصر تک پڑھاتے رہے، پھر عصر کے بعد درس شروع کیا تو مغرب تک پڑھا، مختلف پڑھنے والے پڑھانے والے ایک ہی، پھر مغرب کے بعد پڑھانا شروع کیا تو عشاء تک پڑھاتے رہے۔ عشاء کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، اور جب گھر سے واپس آئے تو آپ نے لباس تبدیل کیا اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ ریاضت یہاں تشریف، حاجی صاحب آپ بھی ادھر تشریف، عبادت و ریاضت میں مگن ہو گئے، تو ساری رات نوافل میں بسر کی، پھر فجر کے بعد دوبارہ وہی سلسلہ۔ اب مصر بن کدام کہتے ہیں کہ میرا خیال ہوا کہ اب یہ آرام کریں گے، کیونکہ ساری رات جاگے، اب آرام کریں گے،
لیکن ایسا نہیں ہوا، ظہر تک وہ پڑھاتے رہے، پھر عصر تک، پھر مغرب تک، پھر سوچا آج رات یہ سو جائیں گے، لیکن دیکھا کہ رات ساری پھر اسی طرح آپ عبادت میں مشغول رہے۔ کہتے میں اس سے سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں جن کو اللہ نے علم دین کی تدریس کے لیے چن لیا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو یہ لازم کر لیا کہ میں بھی انہی کی مسجد میں بیٹھ جاؤں، پھر میں ان کے پاس ہی رہوں۔ ان کے معمولات میں نے دیکھے وہ یہی تھے، البتہ ظہر سے پہلے تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے، وگرنہ کیا تھا کہ عبادت میں مگن اور مصروف رہتے تھے۔ پہلے آپ آدھی رات عبادت کرتے تھے اور آدھی رات سوتے تھے۔ آپ نے سنا کوئی بندہ آپ کا ذکر کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی یہ ابو حنیفہ ہے جو ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے اپنا معمول ساری رات جاگ کر عبادت کرنا اس لیے بنا لیا کہ ایک بندہ خدا کی بات جھوٹ نہ ہو جائے کہ اس نے میرے بارے میں بات کی ہے، اس کا ایک حسن ظن ہے تو وہ غلط ثابت نہ ہو، تو آپ ساری رات عبادت کرنے میں مصروف اور محب ہو گئے۔ یہ بھی آپ کے حالات میں لکھے کہ آپ نے 1500 درہم کا ایک لباس بنوایا تھا جو رات کو عبادت کے وقت پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اس وقت تو کوئی ملنے والا نہیں ہے، اتنا قیمتی لباس آپ نے رات کی عبادت اور نوافل کے لیے بنوایا تھا، وہ کیوں؟ فرمایا کہ لوگوں کے لیے زینت اختیار کی جاتی کہ فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں تو میں اچھا لباس پہنوں، یا فلاں بندہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو میں اچھا لباس پہن لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے کہ جب اس سے ملنے کے لیے جانا ہے تنہائی میں، کیونکہ رات کی عبادت تنہائی کی عبادت ہوتی ہے نا، راز و نیاز اللہ پاک سے، تو فرماتے کہ میں نے اس کے لیے سب سے بہترین لباس اپنا تیار کروایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مساجد میں جب بندے آئیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا لباس پہنا جائے، کیونکہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ بندوں کے گھر میں جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے گھر میں جا رہے ہیں تو بڑی زیب و زینت کر کے جا رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر میں آئے تو بالکل معمولی لباس، ایک ہوتا ہے نا کسی کے پاس لباس نہیں ہے اس کے لیے تو بڑی رعایتیں ہیں، بڑی ریلیکسیشن۔ ایک ہے کہ لباس ہے اچھا لیکن مسجد کو بڑا ایزی فیل کیا اور وہ اہمیت نہیں دی کہ یار یہ تو معمولی کام ہے نا، چلو خیر، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب مسجد میں جاؤ تو اپنی زینت لو، یعنی اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرو، اچھا لباس پہن کے جاؤ۔ عام طور پر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت اچھا لباس زیب تن کرتے تھے اور لوگوں کو بھی یہ تلقین کرتے تھے کہ اچھا لباس پہنے، جہاں تک اللہ نے توفیق دی ہے۔ ایک بار تو آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے ذرا اچھے نہیں تھے۔ آپ جب لوگ رخصت ہو گئے نا، اس میں بھی درس ہے، لوگ رخصت ہو گئے تو آپ نے اسے بلایا اور اپنا مسلح اٹھا کے اس کے نیچے رقم تھی وہ آپ نے اسے عنایت فرمائی کہ یہ لے لو اور اچھا لباس خرید لو۔ اس نے کہا جی مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ تم پہ اللہ کا فضل ہے تو نظر بھی آنا چاہیے، یعنی ایسا حلیہ نہیں بنا کے رکھنا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ یعنی یہ حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھے، کہ جو اس نے عنایت فرمایا ہے اس کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کس قدر سخی تھے، کس قدر لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے پڑھ جائیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے پڑھ جائیں اور فرما بردار ہو جائیں، ہر بچے کی خواہش ہے، ہر بندے کی خواہش ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے پڑھ جائیں، اسے یہ چاہیے کہ وہ طلباء علم دین کی خدمت کرے۔ جب علم دین کے طلباء کی خدمت کرے گا تو اس کے بچے بھی پڑھ جائیں گے، اس کے بچے بھی پڑھ جائیں گے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ یہ عمل کیا کہ آپ کے جو سب سے عظیم شاگرد ہیں امام ابو یوسف
رحمۃ اللہ علیہ وہ مزدوری کرتے تھے، ان کے گھر والے جو تھے وہ غریب تھے. آپ نے فرمایا کہ آپ پڑھا کریں. انہوں نے کہا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن گھر کا میں واحد کفیل ہوں تو میں کیا کروں. آپ نے فرمایا کتنی آپ کو دیہڑی ملتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنی. فرمایا اس سے بھی زیادہ میں آپ کو دیہڑی دیا کروں گا، آپ نے میرے پاس پڑھا کرنا. اور یہ سلسلہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی سال 2 سال نہیں بلکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے 20 سال آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے. کتنے سال؟ 20 سال. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میرا خرچہ بھی اور میرے گھر والوں کا خرچہ اٹھائے رکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ایسے ہی چرچے نہیں ہو جاتے، ایسے ہی ڈنکے نہیں بج رہے. آج صدیوں بعد بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کچھ کیا تو آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا چرچا ہو رہا ہے. آپ کے بیٹے حماد، یہ انہوں نے اپنے استاد کے نام میں ان کا نام رکھا ہے. استاد کا اتنا ادب کرتے تھے، بیٹے کا نام رکھا حماد کیونکہ آپ کے استاد کا نام بھی حماد تھا. اور استاد کا ایسا ادب کرتے تھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے. استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے. اور استاد کا گھر ایسا نہیں کہ یہ مطلب ایک سڑک کے سامنے گھر ہے، ایسا نہیں. 7 گلیوں کا فاصلہ تھا. کتنی گلیوں کا فاصلہ تھا؟ 7 گلیوں کا فاصلہ درمیان. لیکن کبھی آپ نے حضرت حماد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے. یہ میرے استاد کا گھر اس طرف ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو علم کی برکت حاصل ہو، اسے یہ چاہیے کہ اپنے اساتذہ کا ادب کرے، اساتذہ کا ادب کرے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کر کے دکھایا کہ جب تک ان کے استاد حیات تھے وہ مسند درس پر بھی نہیں بیٹھے. جب وہ پردہ فرما گئے تو آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ ان کی مسند درس پہ تشریف فرماؤ. حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، بیٹے کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ اپنے استاد کی نسبت سے حماد نام رکھا. اور جب اس کی بسم اللہ خانی ہوئی، یعنی رسم بسم اللہ ہوتی تھی نا، بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے کہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر میں بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے. تو جب بسم اللہ پڑھانے لگے تو جو استاد صاحب تھے ان کو بسم اللہ پڑھانے پر اتنے تحائف دیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ حیران ہو گئے. کہنے لگے ابھی تو آپ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھی ہے تو آپ نے اس قدر تحائف مجھے عنایت فرما دیے ہیں. تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بسم اللہ جو آپ نے میرے بچے کو پڑھائی ہے مجھے اس کی عظمت پتہ ہے. تو جو عظمت پتہ ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ میرے بچے نے بسم اللہ پڑھ لی. تو آج کل دیکھیں جو قرآن پڑھانے والے ہیں ان کی کتنی قدر کرتے ہیں. جو انگریزی پڑھانے والا ہے اس کو تو 1000 روپے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے یہ چلتے چلتے بات کی ہے کہ قدر دانی کی روش اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مقبول بارگاہ رسالت تھے. تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو. تو روضہ اطہر سے جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام آپ پر بھی سلام ہو. جن کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب آیا. تو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ایک پورے جمعہ میں بیان کیے ہیں. جو دیکھنا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے وہ جو ہمارا چینل ہے فیض رضا 1112 یوٹیوب پر وہ سن لے. آج ایک تو ان کا تذکرہ مقصود تھا اور دوسرا ان کے فیض یافتہ اور ان کے علم کو پھیلانے والے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر مقصود ہے. امام ابو